الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو بھائیو، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں میں ایک خبر جس نے مختلف اخباروں کی اور مختلف چینلز، ٹیلی ویژن چینلز کی جگہ گھیری ہوئی ہے، وہ خبر کہ ذوالفقار خان کو، امام دی بولونیا کے امام کو اٹلی والوں نے زبردستی اٹلی سے نکال دیا، جس کے اوپر کچھ ایسے دوست بھائی جنہیں نہ تو اچھی طرح سے اٹالین آتی ہے اور نہ ہی انہیں اصل کیس کا پتہ ہے، اور اپنے کمنٹس بغیر سوچے سمجھے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے اپنے کمنٹس کرنے شروع کیے، جن میں ایک دو حضرات انڈیا سے بھی ہیں، ایک دو پاکستانی بھی ہیں جو اٹلی میں ہی ہیں۔ تو اس حقیقت کے اوپر سے پردہ ہٹانا، سب سے پہلے بتا دوں کہ سیم ویڈیو، مطلب اس سے ملتا جلتا میسیج ہم نے اٹالین زبان میں کر دیا ہے، تاکہ اصل جہاں سے بات شروع ہوئی ہے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، ہم نے خاص طور پہ ان کے لیے ایک میسیج ریکارڈ کر دیا اٹالین زبان میں۔ تو یہاں پہ اپنے ان بھائیوں کو جن کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑی ہوئی ہے، ان کو یہ بات واضح کر دیں کہ رازق اللہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور جو وقت، جیسا وقت اس دنیا میں گزرے گا اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا تَعْمَلُونَ، کہ تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم نے عمل کیے۔ کچھ لوگوں کا، ان کی یہ سوچ کہ شاید اگر اٹلی سے کوئی چلا گیا یا یورپ سے کوئی چلا گیا تو اس کا رزق بند ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ حق کے لیے تمام انبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، انہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی، اور اللہ کے حکم سے ہی انہوں نے حق کے اوپر پہرا دیا۔ سب سے پہلے تو ان دوستوں کو جنہیں اٹالین کم آتی ہے یا جن کو سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ میرے سامنے پروویدیمنٹو ہے il ministro del interno، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، جہاں پہ considerato یعنی یہ کوئی مطلب فات تو نہیں ہے، کوئی میرے خلاف پروف نہیں ہے۔ اور آج ایک سروس دیکھ رہا تھا، اس میں وہ ایک ان کا جرنلسٹ ہے، وہ اس کے اوپر انشاءاللہ کل ہم ویڈیو کریں گے، جو اس ٹائم لیبنان میں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے جی ذوالفقار کے پیچھے میں 1 سال سے ہوں، تو اس کی جو دیگوس نے جو اس کی ٹیلی فون اس کا لیا ہوا ہے، تو اس ٹیلی فون میں جتنی اس کی ویڈیوز وغیرہ، اس میں سے اس نے وہ الفاظ ہی نکال دیے جن کی تلاش تھی۔ یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے۔ تو میں نے انٹیریئر منسٹری، خاص طور پر جو ان کے منسٹر ہیں پیانتے دوسی، اس کو بھی یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات بغیر پروف کے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کنسیدراتو 1-2 پوائنٹس جو میں نے اٹالین اس میں بھی کیا ہے، کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ il predetto
ha più volte manifestato una visione integralista del concetto di jihad, arrivando a definirlo quale pilastro della religione islamica e quale principio che imporrebbe al musulmano di combattere sempre e comunque in favore dell'Islam, partecipando attivamente alla lotta contro i fedeli. इसका मतलब ये है कि इसने मेरे मुतल्लिक कहा कि ये जिहाद को की पुष्टपनाही करता है, और इसने ये भी कहा कि ये इस्लाम का एक पिलर है, और जो है ना ये कहता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके खिलाफ जिहाद किया जाए, हालांकि ऐसा नहीं है। अब मैंने इसको भी कहा और अपने ख़ास दोस्तों से भी कहता हूँ कि जिहाद का मतलब ये नहीं है कि गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ ही किताल किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिहाद का मतलब है कोशिश करना, और इस्लामिकमेंटे मतलब इस्लाम की रूह से जिहाद का मतलब है हक बात कहना। हक बात कहना वो ख्वाह किसी मुसलमान के ही खिलाफ जाए, ख्वाह किसी मुसलमान के ही खिलाफ जाए। इसलिए चूँकि ये प्रोग्राम इटालियन में किया है तो यहाँ पे मैंने एक कुरान की जो आयत बयान की, कुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल, सूरह इसरा सूरत नंबर 17 आयत नंबर 81, कहो कि हक आ गया और बातिल चला गया, बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूका, और बातिल मिटने ही के लिए था। और ये जो मेरे खिलाफ जितनी इन्होंने किए इसमें कोई उनसे कोई अभी तक प्रूफ नहीं हो सका, कुछ प्रूफ नहीं हो सका। क्यों? असल मसला ये था कि मैं नेतन्याहू जो वार क्रिमिनल है उसके खिलाफ यहाँ पे से भी आवाज़ उठा रहा हूँ, पाकिस्तान से भी आवाज़ उठा रहा हूँ, और ये आवाज़ ये दबने वाली नहीं। मेरा राज़िक मेरा रब है, कोई मेरा राज़िक नहीं है। मेरी हिफाजत मेरे रब ने करनी है, कोई मेरा मुहाफिज नहीं है, और यही मुसलमान का शेवा होना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ कि ये नेतन्याहू ये एक वार क्रिमिनल है जिसने नस्ल कुशी का जो अपना मिशन है इसको भी जहादी कहा जाएगा। और बाइबल की एक वर्स है यूहन्ना Giovanni capitolo 8 versetto 32, बाब नंबर 8 और वर्स नंबर 32, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद कराएगी। ये मेरी, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि मेरी उर्दू वीडियोस को भी इटालियन में ट्रांसलेट किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सच्चाई तुम्हें आज़ाद कराएगी। जब तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई को जानना है, और जब सच्चाई जानेंगे हक आएगा तो फिर ग़ुलामी के जो कतैने हैं, ग़ुलामी की जो जंजीरें हैं वो खुल जाएंगी। और चूँकि ये मेरे प्रोग्राम इटालियन में होते हैं और इटालियन सरजमीन पर होते हैं और वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा होते हैं, लेकिन चूँकि आज मैं पाकिस्तान में हूँ तो उर्दू ज़ुबान में भी उन लोगों के लिए जो इंडिया में रहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़ुबान खोली बग़ैर जाने हुए कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बग़ैर ये जाने समझे कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कोई चीज़ प्रूफ नहीं है, कोई चीज़ प्रूफ नहीं है। और ये इंशाल्लाह हक बहुत जल्दी सामने आएगा। दूसरी बात, ख़ास तौर पे क्योंकि ईसाई मज़हब वहाँ पे ज़्यादा है और ये जो मिनिस्टर वगैरह हैं ये ज़्यादातर ईसाई हैं, तो उसमें एक वर्स है बाइबल की, सिराचिदे बाब नंबर 42 आयत नंबर 8, non ti devi vergognare di correggere insipienti e stolto, तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए इस्लाह करते हुए एक कम इल्म और बेवकूफ़ की। और ये इस्लाम के मुतल्लिक और मज़हब के मुतल्लिक वो इंटीरियर मिनिस्ट्री हो और वो चंद मखसूस किस्म के जर्नलिस्ट हों, ये लोग इस्लाम से नावाकिफ़, मज़हब रिलीजन से नावाकिफ़, इनको अभी तक ये नहीं पता कि जिहाद का मतलब क्या है, सेमिटिज़म इसका क्या मतलब है, ये कहाँ से आया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वर्ष के मुताबिक ये मेरा हक बनता है कि मैं हक को सामने लेके आऊँ, और ये जो कम इल्म बेवकूफ़ वो ख्वाह मुसलमान हो ख्वाह वो ईसाई हो, ये सबके लिए मेरा पैगाम है, और उनकी इस्लाह करूँ, उनकी इस्लाह करूँ। किसी भी जगह पे अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि जुल्फ़िकार किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करता है, या जुल्फ़िकार ने कोई ऐसी बात की कि निकलो और मारो और धाड़ो, या जुल्फ़िकार ने इटालिया के ख़िलाफ़ बात की हो, या जुल्फ़िकार ने ये कहा हो कि अपनी नफ़रत का इज़हार किया हो मगरिब व ममालिक के लिए। इसलिए किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है।
اور یہ جو چند پاپاگالی میں کہتا ہوں ان کو، یہ جو طوطے ہیں، چند طوطے، وہ پولیٹیشنز ہوں، وہ جرنلسٹ ہوں، ان سب کے لیے الحمدللہ میرا رب کافی ہے. اور میرے رب نے اتنا مجھے سوچ سمجھ دی ہے کہ ان لوگوں کا منہ بند کر سکتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ وقت سے پہلے پوری طاقت لگا کے اپنے پورے ریسورسز کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا، کیونکہ ان کو پتا تھا اور 2 ہفتے کی بات ہے، پھر جب عدالت میں پیشیاں ہوں گی تو کسی کی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ میرے قرآن کو جھٹلا دے، میرے رب کے فرمان کو جھٹلا دے، میرے نبی کی کسی حدیث کو جھٹلا دے. یہ میرا دعویٰ ہے. آج بھی کہتا ہوں، جب اٹلی میں تھا وہاں پہ بھی کہتا تھا. مذہب کے علاوہ، مذہب یعنی دین، مذہب وہ نہیں جو ہم نے 4 مذاہب رکھے ہوئے، دین کی بات کر رہا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے قابل قبول جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. جو زندگی گزارنے کا طریقہ وہ صرف اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب ہے پیس، امن. یہ ہمارا پیغام ہے. تو ان تمام بھائیوں سے یہ میری گزارش ہے کہ اس جہالت کو دور کریں. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں جی ٹیررسٹ، آج میں کہتا ہوں یہ انٹیریئر منسٹر جس نے اتنا خوف ڈال دیا ان غیر ملکیوں کے اندر کہ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھنا تو ایک طرف، جس گروپ میں میری ویڈیو جاتی ہے وہ گروپ بھی چھوڑ جاتے ہیں. یہ خوف، یہ ٹیرر، اور لوگوں نے مطلب میرے سے اس طریقے سے بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، کیونکہ یہ خوف کس نے پھیلایا؟ انٹیریئر منسٹری نے. لیکن الحمدللہ آج بھی کہتا ہوں، کانسٹیٹیوشن اور مجسٹراتورا، عدالتیں، ان کے اوپر ان پولیٹیشنز کا اثر نہیں ہے، ان کا اثر نہیں ہے. کھل کے بیان کرتا ہوں. اور یہ بھی میری جو اردو کی ہے یہ اٹالین میں ٹرانسلیٹ ہوگی الحمدللہ. اور میں سب سے یہ کہتا ہوں، خاص طور پہ ان سے جو سپورٹ کرتے ہیں ان ظالموں کی، اس نیتن یاہو کی گورنمنٹ کی، کسی بھی کٹہرے میں کھڑے ہو جائے، کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ فلسطین کے اوپر فلسطینیوں کے علاوہ کسی کا حق ہے. نہ بائبل سے، نہ قرآن سے، نہ تاریخی جو شواہد ہے. تو صرف غیر ملکیوں سے جو میری یہ زبان سمجھتے ہیں، ہوش کے ناخن لو. اللہ کو جان دینی ہے. بزدلی کی زندگی، زبان کھولنا سیکھو، بات کرنا سیکھو. اٹالیا ایسا ملک ہے جہاں پہ تمہیں حق ہے بات کرنے کا. اگر تم بات نہیں کرو گے، آہستہ آہستہ کر کے تمہاری شناخت کو ہی بھلا دیا جائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر آخرت کا ایمان پیدا کرے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون. یہ سورہ نام، سورت نمبر 6 آیت نمبر 92. وہ لوگ جن کا ایمان آخرت پہ ہوگا، ان کا ایمان اس قرآن پر ہوگا. جس کا آخرت پہ ایمان نہیں، جس کو اس میں شک ہے پتہ نہیں مر کے کہاں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے یا حکومتوں کے پاس جانا ہے، اور جن کا آخرت پر ایمان ہوگا کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھی یا نہیں اٹھی، تو ان لوگوں کا ایمان قرآن پہ ہوگا اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فی